فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 10۔ ذکی کا رخ ادھر ہی تھا، وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے ذکی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ ذکی کی کوئی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ ذکی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے اپنا بھی خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو ذکی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ ذکی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ ذکی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ذکی نے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ ذکی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی، ذکی کو چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس ذکی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی دور ہی تھی لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ ذکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک کشتی سنتری پھیر رہا تھا، اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ ذکی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹ میں کچھ اچھی خبریں نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو بھی بلاؤ، میں اپنی فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نحیف سے آواز کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے ذکی؟ علی نے کہا، پہلے میری بات سن لو، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ دو سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں، ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم، سلطان اپنی سلطنت خطرے میں ہے، ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے ذکی پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، ذکی کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جس کے اثر سے ذکی
زکی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے عروش کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موزوں دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی، پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا، اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی، اس نے جگہ بتا دی تو اس وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کے سینے اور پیٹ پر وار کیے تھے۔ زکی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک گر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکی نے کہا، اتنے آنسو نکل آئے اور میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدہ بیمار ماں کو دینا، جس کی مجبوری نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ آدھے نیم و مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی، وہ جائے وقوع سے 2 خنجر بھی ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کی لالچ نے زکی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کو ہی زکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کو لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنایا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے، 8 جوان منگوائے اور ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ تک لے جا رہے تھے۔ لیکن زکی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان سلطان کے جاسوس اور سراغ رسائی کا سربراہ تھا اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین اس کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندر کے حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی شیشن کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھسلاتا اور اپنی گرویدہ بناتا اور مرواتا بھی تھا۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسار کے بعد کسی کی وساطت سے زکی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ پوش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ زکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا اور پھنسا بھی، ایسا کہ زکی کے سامنے وہ اپنے سارے
سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے ذکی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچ دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو توڑ دیا تھا جب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پیے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنائے گا، مگر ناجی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ذکی سلطان کی جاسوس تھی۔ ذکی سلطان کو اس رات رپورٹیں دے رہی تھی اور سلطان سے ہدایتیں لے رہی تھی۔ ذکی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی جہاں ذکی کو منہ کپڑے لپٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے ذکی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھیں۔ اس کے بعد ذکی ناجی کے کمرے سے باہر نکل گئی جس کی وجہ سے وہ علی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخرکار اس کو اس رات موقع مل گیا اور وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ ذکی بدنصیبی تھی کہ اس کے خلاف حرم میں سازشیں ہو رہی تھیں اور اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے تو ذکی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں کی تھیں۔ سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ سلطان کے ذکی کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے ذکی کے ساتھ طے کیا تھا وہ سلطان کی طرف سے انعام اور وہ اس ایپیسوڈ کا اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔ شکریہ۔